بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور وہ مٹی فرشتے اللہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے تھے، لیکن جب عورت کو پیدا کرنے کی باری آئی تو پروردگار عالم نے ایسا نہیں کیا اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے پیدا کیا اور اس کی مصلحت یہ رکھی کہ عورت کا پردہ اور بھرم قائم رہے، اور فرشتوں کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اللہ نے عورت کو زمین کی کون سی اور کہاں سے لائی گئی مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ آپ عورت پر اللہ کا احسان دیکھیں کہ فرشتوں کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پروردگار عالم نے عورت کو کیسے تخلیق کیا ہے، اور پہلی عورت کو اسی مرد کی پسلی سے پیدا کیا اور پھر اسی کی بیوی بنا کر اسے دنیا میں بھیج دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو پسلی سے ہی کیوں تخلیق کیا گیا ہے؟ کچھ جاہل لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ٹیڑھا پن عورت کو وہیں سے ملا ہے، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ یہاں پر بھی اللہ کی حکمت غالب نظر آتی ہے۔ انسان کے نازک حصے یعنی دل، گردے اور پھپھڑے پسلیوں کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، تو پسلی ہمیشہ ایک ڈھال کا کام دیتی ہے۔ جسم کے ان نازک حصوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ عورت کا ٹیڑھا پن ہے، بلکہ یہاں بھی پروردگار کی حکمت عملی ہے کہ وقت آنے پر وہ عورت ایک ڈھال بن کر اپنے خاندان اور اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے عورت کو بے شمار خصوصیات عطا کی ہیں، لیکن دو چیزیں عورت کو اللہ نے بے انتہا دی ہیں، اور وہ ہیں صبر اور برداشت۔ ناظرین اکرام، یہ دونوں چیزیں وہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے، اپنی دو سہیلیوں کی طرح، اور یہ سہیلیاں بچپن سے لے کر عمر بھر عورت کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں۔ بیٹی بن کر نظر انداز ہو کر اور بیٹوں کو اہمیت دیکھ کر وہ جوان ہوتی ہے، اور پھر جوان ہو کر شادی کے بعد شوہر کی زیادتیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی ہے، اور پھر آخر میں ماں بن کر وہ انہی بیٹوں کو بھی برداشت کرتی ہے جن بیٹوں کو اس نے چلنا اور کھانے کا نوالا کھانا سکھایا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دن یہ بوڑھی عورت اپنے صبر اور برداشت کے بوجھ تلے دب کر اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتی ہے، اور پھر اس کے بیٹے دکانوں کے باہر لکھواتے ہیں ماں کی دعا، جنت کی ہوا، جبکہ زندگی میں ان کا اس جنت سے اور ماں سے کوئی خاص واسطہ نہیں تھا۔ ناظرین اکرام، ساغر صدیقی کی ایک غزل یاد آ گئی جو اس نے عورت کی شان میں لکھی تھی، اور میرے خیال سے اس سے بہترین غزل آپ کو اردو ادب میں کہیں نہیں مل سکے گی۔ ساغر صدیقی کچھ یوں لکھتے ہیں: اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی، اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مروت نہ ہوتی،
घटाओं की आमद को सावन तरसते, फिजाओं में बहकी बगावत न होती। फ़कीरों को अरफाने हस्ती न मिलता, अताज़हदों को इबादत न होती। मुसाफिर सदा मंजिलों पर भटकते, सफ़ीनों को साहिल की कुर्बत न होती। हर एक फूल का रंग फीका सा रहता, नसीमे बहारा में निघत न होती। खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, सुना है किसी को शफाअत ना होती। नाज़रीन इकराम, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। नाज़रीन इकराम, खुदा आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।